حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی بے اولاد رہے اور بہت دعاؤں کے بعد 86 سال کی عمر میں انہیں بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نصیب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کا یہ حکم پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو شیطان بزرگ کی شکل میں پہلے حضرت ہاجرہ یعنی والدہ کے پاس، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تاکہ انہیں بہکائے۔ ان سب نے شیطان کی باتوں میں آنے کی بجائے پکا ایمان دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حج کے دوران حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، رمی جماعت کہتے ہیں جسے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ محبت آڑے نہ آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلائی تو اللہ نے ان کی آزمائش قبول فرما لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا وہاں رکھ دیا جو ذبح ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جاری کر دیا، جسے ہم عید الاضحیٰ بقرہ عید پر قربانی کی شکل میں مناتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری۔ اس عظیم قربانی اور صبر کے بدلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، جبکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حج کا اعلان۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کے دوران انہوں نے اللہ سے قبولیت اور اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا مانگی۔ تعمیر کے دوران اللہ نے جنت کا سفید پتھر حجرہ اسود بھیجا جو اب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے دیواریں بلند کی، اس پر ان کے پیروں کے نشان بن گئے، جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفات کے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی اور اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا اور لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت ڈال دی۔ انبیاء جیسی آزمائشیں ہم پر نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی راہ میں مال اور صدقہ قربان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔